انسان کے لیے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جاننا اس کے موجودہ اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دراصل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہارون رشید کا زمانہ۔ اس نے اپنی موت سے پہلے اپنی سلطنت کو اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ امین کو پشچمی ایران اور عراق سے افریقہ تک کا علاقہ، اور مامون کو ایران کا بڑا حصہ اور سندھ ندی تک کا تمام پوروی علاقہ۔ لیکن وہ کہاوت مشہور ہے، ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں بنو عباس کا یہ دور 809 عیسوی سے 833 عیسوی تک۔ امین اور مامون کے درمیان بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تقریباً 4 سال تک خون خرابہ اشانتی رہی اور 813 عیسوی میں امین کا قتل ہو جاتا ہے اور آخرکار مامون رشید کو کامیابی حاصل ہوئی، جو کہ حکومت چلانے کی قابلیت رکھتا تھا۔ مامون رشید نے ایک بار پھر عباسی سلطنت کو سنگٹھت کر دیا۔ دراصل اس کے سوتیلے بھائی امین کے قتل کے بعد مامون رشید تقریباً 6 سال مرو میں ہی رہا۔ اس زمانے میں خاص طور پر بغداد کے بھیتر بہت ہنگامے ہوئے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مامون اپنے شیعہ گروؤں کی اچھائیوں کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں حضرت علی کی اولاد خلافت کی زیادہ حقدار تھی، اسی لیے اس نے امام علی بن موسیٰ رضا کو اپنا اترادھیکاری گھوشت کر دیا، جو کہ شیعوں کے 8ویں امام سمجھے جاتے ہیں۔ اس گھوشنا سے عباسی شہزادوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور انہوں نے بغاوتیں کرنی شروع کر دیں۔ آخرکار مامون کو اپنا فیصلہ رد کرنا پڑا اور مرو کو چھوڑ کر 819 عیسوی میں بغداد آ گیا، جہاں اس نے اپنی خلافت کے باقی 14 سال سکون سے گزارے۔ مامون کے زمانے میں ایک ایرانی بابک کھرمی نامی شخص نے تبرستان کے پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا مقصد ایرانیوں کی حکومت قائم کرنا تھا۔ مامون اپنی کوششوں کے باوجود اس بغاوت پر قابو نہ پا سکا۔ مامون کے دور کی ایک اہم گھٹنا سقلیہ اور کریٹ دیپوں کی فتح ہے۔ سقلیہ دیپ قیروان کے اغلبی حکمرانوں کی کوششوں سے فتح ہوا، وہیں کریٹ اندلس سے نکلی مسلمانوں کی ایک جماعت کے دوارا فتح کیا گیا۔ مامون کے دور میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اشروسنا اور کابل کے حکمرانوں نے بھی اسی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ مامون ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے ایک بار ایک ویکتی نے اس پر 20,000 کا دعویٰ کیا۔ مامون کو عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ نوکروں نے اس کے لیے قالین بچھانا شروع کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر چیف جسٹس نے نوکروں کو روک دیا اور کہا عدالت میں دعویٰ کرنے والا اور اپرادھی دونوں برابر ہیں، کسی ایک کو خاص سویدھا نہیں دی جا سکتی۔ مامون نے چیف جسٹس کا ایسا انصاف دیکھ کر اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ مامون پرشاسن ویوستھا کا اتنا خیال رکھتا تھا، اس کے لیے سلطنت کی ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس مقصد کے لیے سارے ملک میں جاسوس نیوکت کیے ہوئے تھے۔ گیان اور کلا کے وکاس کے لیے مامون کی کوششیں اتہاس میں درج ہیں۔ وہ خود عالم ہونے کے ساتھ کھگول شاستر اور گنت میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے اس نے بھومنڈل کو 2 بار نپوایا۔ اس کے علاوہ دوسری بھاشا کی کتابوں کا انواد کا کاریہ جو چلا آ رہا تھا اس کو اور ترقی دی۔ اس کے زمانے میں ہی افلاطون، سقراط، ارسطو، جالینوس اور اقلیدس کی کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوا۔ مامون کے دور میں فتنہ خلق قرآن کی اہم گھٹنا بھی شامل ہے۔ دراصل یہ فلسفی کا ادھین اور کچھ غیر مسلم اسکالرز کی وجہ سے مامون اس عقیدے کا قائل ہو گیا تھا۔ مامون کردار اور اخلاق کے اعتبار سے اپنے باپ ہارون جیسا تھا۔ 20 سال حکومت کرنے کے بعد مامون سن 833 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ مامون رشید نے گیان اور ساہتیہ کے چھیتر میں جو سرپرستی کی، اس کی مثال شاید ہی
इतिहास में मिलती है। मामून की मौत के बाद उसका भाई मोतसिम बिल्ला 833 ईस्वी में खलीफा बनता है, जो कि अब्बासी हुकूमत का 8वां खलीफा है। आगे जानेंगे मोतसिम बिल्ला और उसके बेटे वासिक बिल्ला का जमाना। बनु अब्बास का वो दौर 833 ईस्वी से 847 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।